الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر وقف کے پاس آمدنی نہ ہو تو اس کی تعمیرات وغیرہ کے معاملات کیسے کیے جائیں گے۔ آج یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی بڑا درپیش ہوتا ہے۔ راستے کو مسجد بنانا یا مسجد کو راستہ بنانا۔ تو پہلے میں جو عبارت ہے اس کی تشریح کروں گا، وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، پھر اصل مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کے اطلاقات میں کہاں کہاں معاملات پیش ہوئے۔ یہ ہماری پوری ایک تاریخ ہے، تو جس کا واقف ہونا جو ہے آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جعلوا شیئن ای جعل البانی شیئا من الطریق مسجدا لضیقہ ولم یضر بالمارین جازا لانہما للمسلمین کعکسہ ای کجواز عکسہ وہو ما اذا جعل فی المسجد ممر لتعارف اہل الامصار فی الجوامع وجاز لكل احد ان يمر فيه حتى الكافر الا الجنوب والحائض والدواب ذیلعی كما جاز جعل الامام الطريق مسجدا لا عكسه لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد۔ اب یہاں انہوں نے دو قسم کے مسئلے بیان کیے۔ پہلا تو یہ کہ راستے کا کچھ حصہ مسجد کے اندر لے لینا، کہ مسجد تنگ ہے اور راستہ کشادہ ہے، کہ اگر کچھ حصہ اس کا مسجد کے اندر لے لیا جائے تو اس سے گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جو مسجد میں تنگی ہو رہی ہے وہ تنگی دور ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں یہ کرنا جائز ہے، کیونکہ راستہ بھی مسلمانوں کے لیے وقف ہے چلنے کے لیے، اور مسجد بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ تو دونوں چیزیں کے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ عام مسلمان ہی ہیں، تو اس وجہ سے جب اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئے تو دوسرے سے پہلے کے اندر جگہ لی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو راستہ بنا دینا، یعنی مسجد کے اندر ویسے تو گزرنا بلا ضرورت منع ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، لیکن اگر کوئی اس مقصد سے کہ میں اس مسجد کے دو دروازے ہیں، ادھر سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاؤں گا، اس لیے وہ مسجد کے اندر آ رہا ہے، تو یہ کرنا مکروہ ہے، ممنوع ہے اس کے لیے۔ حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر داخل ہوا اسی قصد سے، درمیان میں پہنچا تھا اور نادم ہوا اس کے بعد کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب حکم یہ ہے کہ اگلے دروازے سے نہ جائے بلکہ واپس جائے۔ عمومی حالات میں تو حکم یہ ہے، لیکن بعض اوقات کوئی مسجد اتنی بڑی ہوتی ہے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں جانے کے لیے پھر بڑا گھوم کے آنا پڑ جاتا ہے، جیسے ہماری کراچی میں میمن مسجد ہے۔ آپ میمن مسجد کا جو صحن والا ہے کہ باہر حصہ وضو خانے والی سائڈ ہے، وہاں پر ایک گیٹ مین روڈ پر ہے، ایم جنا روڈ پر، دوسرا وہ مارکیٹ کے پیچھے والا روڈ ہے۔ اب آپ وہاں دیکھیں ہر وقت آمد و رفت رہتی ہے، لیکن گاڑیاں نہیں چلتی، مرد تو بلا تکلف گزرتے ہیں، عورتیں بھی بعض اوقات وہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو مراد اس طرح کا کوئی گزرگاہ بنا لینا ہے، کوئی پکی سڑک بنانا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہر کوئی چل سکے، بلکہ یہ ضرورت کے تحت ہے، اور اس ضرورت کے تحت میں بھی اس میں سے
کچھ لوگوں کے گزرنے کی ممانعت ہے، جس میں جنبی ہے، جنبی یہاں سے نہیں گزر سکتا، حائضہ یہاں سے نہیں گزر سکتی، چوپائے یہاں سے نہیں گزر سکتے، یعنی وہ مسجد ہونا اس کا برقرار ہے. صرف ضرورت کے تحت جو پابندی تھی وہ پابندی کا حکم یہاں سے ساقط ہوا کہ اب اس ضرورت کے تحت آپ یہاں سے گزر کر دوسرے گیٹ سے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت دی. آگے پھر کہتے ہیں کما، جیسا کہ جائز ہے امام کا یعنی قاضی کا پورے راستے کو مسجد بنا دینا. پیچھے تھا من تبعیدیہ آیا تھا، یہاں پر من نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ راستے کو ہی مسجد بنا دیا. اور ظاہر ہے کہ جب پیچھے یہ قید تھی کہ گزرنے والے کو تنگی نہ ہو اور مسجد بھی تنگ ہو، تو یہ دونوں قیودات یہاں پر بدرجہ اولا ہوں گی. اب اگر پورا ہی راستہ بند کر دیں تو پھر تو گزرنے والوں کو تکلیف تو ہوگی. تو اس کی صورت پھر یہ بیان ہوئی ہے کہ دو راستے ہیں، دو سڑکیں ہیں، تو ایک سڑک جو ہے وہ مسجد بنا دی، دوسری سڑک موجود ہے جو آمد و رفت کے لیے کافی ہے اور اس سے گزرنے والے گزر جائیں گے. تو مراد ان کی یہ ہے. تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری مسجد کو راستہ بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ راستے کو تو مسجد کا حکم دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مسجد کی مسجدیت ختم بھی کر دی جائے تو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ تو قیامت تک کے لیے مسجد ہے. تو اس لیے مسجد میں سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے. جب آپ نے دیواریں ہٹا دی، اس پر روڈ بنا دیا، تو پھر تو مسجد تو پھر بھی ہے وہ. تو اب یہاں سے ہر ایک کا گزرنا کہ جنبی بھی گزرے، جانور بھی گزرے، حائضہ بھی گزرے، ظاہر ہے جب شارع عام ہوگی تو سبھی گزریں گے، تو یہ تو جائز نہیں ہے. تو یہاں پہلی صورت میں انہوں نے دونوں کے جواز کی بات کی، راستے کو مسجد بنانا اور مسجد کو راستہ بنانا یہ جائز ہے، لیکن پورے راستے کو مسجد بنا دینا یہ جائز ہے، لیکن پورے مسجد کو راستہ بنا دینا یہ جائز نہیں ہے. یہ ماتن نے اور شارع نے اتباع کی درر غرر کی، علامہ ملا خسرو کی. حالانکہ یہ جو مسئلہ درر غرر نے لیا تھا یہ جامع الفصولین سے لیا تھا. یہ جو تشریح میں نے کی ابھی تو یہ متن کی گئی، اب اصل مسئلے کی طرف آتا. تو جامع الفصولین میں انہوں نے یہ دو علیحدہ علیحدہ قول بیان کیے تھے. انہوں نے تو کما کر کے دونوں کو ایک کر دیا، لیکن جو جامع الفصولین میں انہوں نے بات کہی تھی کہ پہلے انہوں نے اولاً یہ نقل کیا کہ مسجد کا کچھ حصہ راستہ بنانا یا راستے کا کچھ حصہ مسجد بنانا جائز ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب کا رمز استعمال کیا اور اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر راستے کو مسجد بنایا تو جائز ہے، لیکن مسجد کو راستہ بنایا تو جائز نہیں. اور دلیل یہ پیش کی کہ راستے میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ گزرنے والوں کا حق ہے، تو اسی لیے اس کو مسجد کرنا جائز ہے، لیکن مسجد میں گزرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو مسجد کو ختم کر بھی دیں تو بھی مسجدیت تو باقی رہے گی، تو اسی لیے اس کو راستہ کرنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے دو الگ الگ قول کر کے ذکر کیے تھے. جو پہلا والا تھا وہ الگ کتاب کا حوالہ دیا، جو دوسرا والا مسئلہ تھا وہ الگ کتاب کا حوالہ دیا. تو اس سے پتہ لگا کہ مسجد کو راستہ بنانے میں دو قول ہیں، ایک جواز کا اور دوسرا عدم جواز کا. اور اسی کی تائید جو ہے وہ تاتار خانیہ میں ایک جزیہ ہے جو فقی ابو اللیث سمرقندی کے حوالے سے ہے، فتاوی ابو اللیث میں، کہ اگر محلے والے مسجد کا کچھ حصہ راستہ بنانا چاہتے ہیں تو کہا گیا کہ ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے.
اور پھر عتابیہ میں جواہر زادہ کے حوالے سے نقل کیا کہ اگر راستہ تنگ ہے اور مسجد وسیع ہے اور اس کے بعد حصے کی لوگوں کو حاجت نہیں ہے تو پھر راستے میں اضافہ وہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ قول، خواہر زادہ نے جواز کی بات کی اور فقی ابو اللیث سمرقندی نے عدم جواز کی بات کی۔ اور علامہ شامی کہتے ہیں کہ والمتون علی الثانی، جو جواز کا قول ہے متون اس کے اوپر ہے، کیونکہ عام طور پہ جو متون ہے اس میں یہی ہے کہ راستے کو مسجد بنانا جائز ہے جیسے مسجد کو راستہ بنانا جائز ہے، وہ اتنی بات وہاں پر یہ کرتے ہیں۔ تو فکان هو المعتمد، تو جب متون کے اندر ایک قول آ جائے تو وہی معتمد ہوتا ہے، لیکن جو متون کا کلام ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کا کچھ حصہ راستہ بنایا جائے، جیسے میں نے مثال دی ہے میمن مسجد کی، لیکن پوری مسجد کو ہی راستہ بنا دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا، یہ تو ایک ہی قول ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب بہرحال چاہے جو جس طرح شارح نے لیا یا جس طرح جامع الفصولین میں بات کہی، کسی بھی اعتبار سے دیکھ لو، جو جواز کا قول بھی ہے وہ صرف عند ضرورہ کے تحت ہے، اور اس کے اندر بھی پابندی ہے کہ ہر ایک نہیں گزرے گا، اس کی حرمت پھر بھی باقی رہے گی، اور وہاں سے نہ حائضہ گزر سکتی ہے، نہ جنبی گزر سکتا ہے، نہ ہی جانور گزر سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا تھا متحدہ ہندوستان کے اندر، کانپور ایک شہر ہے انڈیا کا آج بھی ہے، تو وہاں پر کی جو انگریز گورنمنٹ تھی وہ ایک راستہ بنانا چاہ رہی تھی، اور کانپور کی جو قدیمی مسجد تھی وہ اس راستے کے اندر آ رہی تھی۔ اب وہ مسلمانوں نے اس میں مزاحمت کی کہ جی یہ تو ہماری مسجد قدیم ہے، اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو گورنمنٹ نے پھر مسلمانوں کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ مسجد کو ہم اوپر کر دیں گے اور نیچے راستہ بنا دیں گے، ایک پل ٹائپ کا جیسے ہوتا ہے اس طرح کا کر دیں گے کہ نیچے سے گاڑیاں گزر جائیں گی۔ تو مسلمانوں نے اس پہ بھی مزاحمت کی کہ جناب مسجد جو ہے وہ تو تحت سرا تک مسجد ہے، یہ تھوڑی کہ صرف اوپر نماز پڑھ لی نیچے سے گزر جائیں سب۔ تو اس موقع پر مولانا عبد الباری فرنگی محلی اہل سنت کے ہی عالم تھے، لیکن باہر سے پڑھ کر آئے تھے اور تھوڑا اپنے آپ کو اس وقت لبرل سمجھتے تھے، باقی علماء ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے، وہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا، اور یہ جو جزیات ہم نے یہاں پر پڑھے ہیں انہی جزیات کو بنیاد بنا کر انہوں نے جواز لکھ دیا کہ جی ضرورت کے تحت مسجد کو راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر پھر جو علماء اہل سنت تھے انہوں نے شدید ان کا رد کیا، اور کہ جناب علی آپ نے جن کتابوں سے یہ جواز نقل کر رہے ہیں تو آگے خود ہی دیکھ لیتے وہ کیا مراد لے رہے ہیں، کہ ایک ایسی گزرگاہ بنانا جو صرف آمد و رفت کے لیے پیدل چلنے پھرنے کے لیے ہو، مراد وہ یہ لے رہے ہیں، کوئی گاڑیوں کے لیے سڑک بنانے کی بات نہیں کر رہے۔ پھر اگر سڑک بنائی جائے گی تو ظاہر ہے وہاں سے تو سبھی گزریں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ بورڈ لے کے کھڑا ہو جائے گا حائضہ کا جانا منع ہے، اور ہر گزرنے والی عورت سے پوچھے گا تو پاک ہے یا حائضہ ہے، ہر گزرنے والے مرد سے پوچھے ہاں بھائی تو جنبی تو نہیں ہے، کیونکہ جنبی کا گزرنا منع ہے ادھر سے، اوے گدھے والے سائڈ پہ ہو جا تو یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ بھائی اشارہ عام ہوگی تو کیا ہوگا،
سبھی گزریں گے. تو جن عبارتوں سے آپ جواز لا رہے ہیں وہ عبارتیں خود منع کر رہی ہیں ان کو. تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی شدید رد کیا ان کا. اس پہ کافی فتوے فتاوی رضویہ شریف میں بھی موجود ہیں. اور پھر کہا کہ جن لوگوں نے اس مسجد کے ختم کرنے میں جو صحیح اور کوشش کی، ان پہ لازم ہے کہ اس کی بحالی میں دوبارہ کوشش کریں، اس مسجد کو دوبارہ برقرار رکھوائیں. اور حضرت کو اپنی عربی دانی پر بڑا فخر تھا، بڑی زبردست عربی فصیح اور بلیغ آتی ہے، تو انہوں نے وہ فتویٰ بھی عربی میں لکھا. تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس فتوے کا رد پھر عربی میں ہی لکھا. اور اس فتوے میں جو عربی کی غلطیاں تھیں پھر وہ بھی آشکار کی کہ حضرت کی عربی دانی کتنی پانی میں ہے. فتاوی امجدیہ کے اندر وہ فتویٰ موجود ہے، کتاب الوقف کے اندر، بڑا مزیدار فتویٰ ہے، پڑھنے سے متعلق رکھتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے. تو یہ جو کانپور کی مسجد کا مسئلہ تھا وہ اسی جزیے کے اوپر اٹھا تھا، جس کو انہوں نے غلط سمجھا اور اس کو اٹھا کر دے دیا. آج بھی ہمارے بہت سے ایسے مفتی ہیں جو جزیے کو صحیح سے سمجھے بغیر لے کر فٹ کر دیتے ہیں اپنے فتوے میں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اطلاقات کہاں ہیں، اس میں قیودات کون کون سی ہیں، یہ سمجھے بغیر ہی لگا دیا. وہ بٹ حال وہ ہوتا ہے کہ اندھے کے پیر میں بٹیر آئی تو وہ بٹیر سمجھ کے پکڑتا ہے میں بھی شکاری ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں جو صحیح مفتہ بھی قول یہ ہے کہ مسجد کو کبھی بھی راستہ نہیں بنایا جا سکتا، سڑک نہیں بنائی جا سکتی. اب ہمارے پاکستان میں بھی یہ بڑے مسائل اٹھتے ہیں. لاہور میں رنگ روڈ بنایا گیا، وہ شہباز شریف نے، نام کا شریف، اس نے جو ہے نا کتنی مسجدیں جو ہے نا وہ شہید کر دی. بھائی روڈ تھوڑا سا گھما کے لیا جا سکتا ہے، کیا ہوگا؟ تھوڑا سا پیٹرول زیادہ خرچ ہو جائے گا، تھوڑی سے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے، لیکن شریعت پہ عمل کرو گے تو اسی میں خیر و برکت ہوگی. یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی. تو اپنی طاقت کے زوم میں انہوں نے کتنی ساری مسجدیں شہید کر دی. تو یہ سارا ظلم اور یہ حق اللہ میں گرفتاری یہ شہباز شریف اور اس کے حواریوں کے سر ہے. یہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے جو مسجد کی بے حرمتیاں کی ہیں، اور اسی لیے ان کو ہر کچھ سال کے بعد سر پہ جوتے پڑتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی اور یہ بڑے بھولے بن کے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو انہیں یہی نہیں پتا کہ مجھے کیوں نکالا. جب تم یہ حرکتیں کرو گے، اسلام کے خلاف کام کرو گے، تو پھر نکالا تو جائے گا اور ذلیل ہو کر نکالا جائے گا. اب آ رہے ہیں تو بھی ذلیل ہو رہے ہیں، گئے تھے تب بھی ذلیل ہو رہے ہیں. تو جب تک توبہ نہیں کرو گے اور اس ظلم کی تلافی نہیں کرو گے، اس وقت تک تم پر یہی ذلت مسلط رہے گی. آگے فرماتے ہیں کہ تُؤْخَذُ أَرْضٌ وَدَارٌ وَحَانُوتٌ بِجَنْبِ مَسْجِدٍ ضَاقَ عَلَى النَّاسِ بِالْقِيمَةِ كُرْهًا، کہ اگر مسجد تنگ ہو جائے اور مسجد کے پڑوس میں کوئی گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، تو اس کو آفر کی جائے گی کہ بھائی تم یہ بیچ دو تاکہ مسجد میں اضافہ کر دیں. لیکن اگر وہ بیچنے پر تیار نہیں ہے تو قاضی زبردستی وہ جگہ لے لے گا اور جو اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت ہے وہ قیمت ان کو دی جائے گی، اور پھر اس جگہ کو لے کر مسجد میں اضافہ کر دیا جائے گا. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی شریف کے اندر توسیع کی گئی تھی، تو جو ارد گرد کے گھر تھے وہ ان سے لیے گئے تھے اور ان کی قیمت دے کر پھر مسجد میں اضافہ کیا گیا تھا. تو درر اور عمادیہ نے بات کہی، وما علینا